बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फर्स्ट एचओडी क्लास ऑफ क्लास 9th। और अब आपका मुताला पाकिस्तान का पीरियड है। और मुताला पाकिस्तान में आप यही किताब प्री 9th में भी पढ़ते रहे हैं और आपने इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स प्री 9th में पढ़ लिए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 से अपने इस साल के सिलेबस का आगाज करेंगे और फर्स्ट एचओडी में आपको चैप्टर नंबर 3 आधा पढ़ा दिया जाएगा और उसी के मुताबिक उसके कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो चले रीडिंग स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 बाब सवम, जमीन और माहौल। जमीन और माहौल यानी लैंड एंड एनवायरनमेंट है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसका कुल रकबा 796,096 यानी 7,96,000 और 96 मुरब्बा किलोमीटर है। पाकिस्तान बर्र-ए-आज़म एशिया के जनूब में वाक़या है, जो ज़रख़ेज़ ज़मीन, बुलंद पहाड़ों, दरियाओं और खूबसूरत वादियों का मुल्क है। पाकिस्तान बर्र-ए-आज़म एशिया के जनूब में वाक़या है, जो ज़रख़ेज़ ज़मीन, बुलंद पहाड़ों, दरियाओं और खूबसूरत वादियों का मुल्क है। पाकिस्तान एक वसीओ अरीज मुल्क है, जो जनूब में बहीरा अरब के साहिलों और दरियाए सिंध के डेल्टाई मैदान से शुमाल के बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों तक फैला हुआ है। मशरिकी और जनूबी हिस्सा दरियाई मैदानों से घिरा हुआ है, जबकि मगरबी और शुमाली हिस्सा कई पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। दर्जा हरारत की बुनियाद पर यहाँ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ सारा साल गर्मी रहती है और ऐसे भी इलाके हैं जहाँ सारा साल सर्दी रहती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आबो हवा में मौसमी फ़र्क बहुत नुमाया है। यहाँ के मैदान ज़रख़ेज़ और भरपूर पैदावार के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ करीबन हर किस्म के फल पैदा होते हैं, जो जायके के लिहाज से दुनिया के बेहतरीन फलों में शुमार होते हैं। पाकिस्तान इस लिहाज से एक खुशकिस्मत मुल्क है कि अल्लाह ताला ने इसको एक मौजूं तबई माहौल से नवाजा है। तबई माहौल किसी मुल्क के रहने वालों की माशी, माशरती, समाजी और दूसरी सरगर्मियों पर गहरा असर डालता है। तबई माहौल से मुराद हम मोहल्ले वकू, तबई खदोखाल और आबो हवा वगैरह लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे हम डिटेल में पाकिस्तान के मोहल्ले वकू, तबई खदोखाल और आबो हवा के मुतालिक पढ़ेंगे। पाकिस्तान 23.1/2 यानी 23.5 आप इसको कह लें। पाकिस्तान 23.5 दर्जे से 37 दर्जे अर्ज बल्द शुमाली और 61 दर्जे से 77 दर्जे तूल बल्द मशरिक के दरमियान फैला हुआ है। इसकी मशरिकी सरहद भारत, शुमाली सरहद चीन और मगरबी सरहद अफगानिस्तान और ईरान से मिलती है। पाकिस्तान के जनूब में बहीरा अरब वाक़या है। मोहल्ले वकू की अहमियत। पाकिस्तान को अपने मोहल्ले वकू के लिहाज से न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया में खुसूसी अहमियत हासिल है। पाकिस्तान मशरक और मगरब के दरमियान राब्ते का अहम जरिया है। दर्ज झैल नुकात पाकिस्तान के मोहल्ले वकू की अहमियत को वाज़े करते हैं। हमारे मशरिक में भारत वाक़या है, जो आबादी के लिहाज से चीन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 1600 किलोमीटर तवील सरहद मुश्तरक है। पाकिस्तान के शुमाल मगरब की जानिब अफगानिस्तान वाक़या है। अफगानिस्तान के साथ तकरीबन 2250 किलोमीटर की मुल्हिका सरहद को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। अफगानिस्तान चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ है और तिजारत के लिए इसकी अपनी कोई बंदरगाह नहीं है, इसलिए पाकिस्तान इसको तिजारत के लिए राहदारी की सहूलतें फराहम करता है। शुमाल मगरब में वस्ती एशियाई ममालिक काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान भी हैं। ये सब ममालिक समुंदर से बहुत दूर हैं और इनका अपना कोई साहिल नहीं है, लिहाजा इनको समंदर तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन से गुजरना पड़ता है। वस्ती एशियाई ममालिक तेल और गैस की पैदावार के एतबार से दुनिया भर में मशहूर हैं।
زرعی لحاظ سے بھی ان کا شمار زیادہ پیداوار کے علاقوں میں ہوتا ہے۔ ان کی کل آبادی پاکستان سے بھی کم ہے، مگر رقبے کے لحاظ سے ہم سے 6 گنا بڑے ہیں۔ پاکستان کے ان اسلامی ریاستوں سے مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ اگر ان ممالک کو موٹر وے کے ذریعے پاکستان سے ملا دیا جائے تو پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا اور تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے، جو دنیا کے نقشے پر ایک اہم معاشی طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔ شاہراہ ریشم پاکستان اور چین کو ملاتی ہے۔ یہ سڑک پاکستان اور چین نے مل کر بنائی ہے۔ دونوں ممالک کے مابین بہت اچھے تعلقات ہیں۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان بھی چین کی دوستی پر فخر کرتا ہے۔ پاکستان میں کئی ترقیاتی منصوبے چین کی مدد سے چل رہے ہیں۔ دفاعی طور پر بھی چین نے پاکستان کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ پاک چین دوستی بے مثال ہے۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، جو بحر ہند کا حصہ ہے۔ مغرب اور مشرق کے درمیان تجارت زیادہ تر بحر ہند کے راستے سے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ایک اہم تجارتی شاہراہ پر ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان بحیرہ عرب کے راستے خلیج فارس سے ملحقہ مسلم ممالک ایران، کویت، عراق، سعودی عرب، قطر، بحرین، عمان اور عرب امارات سے ملا ہوا ہے۔ یہ تمام خلیجی ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ خلیج فارس کی اہمیت کی بنا پر بحر ہند ہمیشہ سے بڑی طاقتوں کے درمیان توجہ کا مرکز رہا ہے۔ کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر پاکستان کی اہم بندرگاہیں ہیں۔ بحر ہند کے راستے ہمارے ملک کے تعلقات کئی دیگر ممالک کے ساتھ بھی قائم ہیں۔ ان میں جنوب مشرقی ایشیائی مسلم ممالک، انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی دارالاسلام، جنوبی ایشیائی مسلم ممالک بنگلہ دیش، مالدیپ اور سری لنکا شامل ہیں۔ پاکستان کے طبعی خد و خال، فزیکل فیچرز آف پاکستان۔ طبعی خد و خال کے لحاظ سے پاکستان کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: پہاڑی سلسلے، سطح مرتفع اور میدان۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہاڑی سلسلے خشکی کے اس بلند قطعے کو پہاڑ کہتے ہیں جس کی سطح پتھریلی، ناہموار، ڈھلوان دار اور سطح سمندر سے بلند ہو۔ پاکستان کے پہاڑی سلسلے مندرجہ ذیل ہیں: شمالی پہاڑی سلسلے، وسطی پہاڑی سلسلے اور مغربی پہاڑی سلسلے۔ تو سب سے پہلے پڑھیں گے شمالی پہاڑی سلسلے۔ یہ پہاڑی سلسلے پاکستان کے شمال میں واقع ہیں۔ ان پہاڑوں کے وجود سے پاکستان کی شمالی سرحد کافی حد تک محفوظ ہے۔ یہ پہاڑ بحیرہ عرب اور بحیرہ بنگال سے آنے والی ہواؤں کو روکتے ہیں، برف باری اور بارش کا موجب بنتے ہیں۔ ان کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں، جن سے ہمارے دریاؤں کو پورا سال پانی ملتا ہے۔ ان پہاڑوں سے قیمتی لکڑی بھی حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں بہت سے صحت افزا مقامات ہیں جہاں لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ ان مقامات میں مری، ایوبیہ، نتھیا گلی، کاغان، وادی لیپا، سکردو، وادی سوات، کالام، وادی نیلم، باغ، ہنزا، چترال، چالاس اور گلگت وغیرہ مشہور ہیں۔ یہ درج ذیل پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ ذیلی ہمالیہ یا شوالک کی پہاڑیاں۔ ذیلی ہمالیہ یا شوالک کی پہاڑیاں یہ پہاڑی سلسلہ دریائے سندھ کے مشرق میں ہے اور کوہ ہمالیہ کی جنوبی شاخ ہے جو شرقاً غرباً پھیلی ہوئی ہے۔ اس کو شوالک کا پہاڑی سلسلہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی مشہور پہاڑیاں پبی کی پہاڑیاں ہیں جو ہزارہ اور مری کے جنوب میں واقع ہیں۔ ان کا مغربی سلسلہ پاکستان میں جبکہ زیادہ تر حصہ بھارت میں واقع ہے۔ ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ۔ ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ شوالک کی پہاڑیوں کے شمال اور ان کے متوازی مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ پیر پنجال یہاں کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کے مشہور صحت افزا مقامات مری، ایوبیہ اور نتھیا گلی وغیرہ ہیں۔ ہمالیہ صغیر کا یہ مختصر حصہ پاکستان میں اور باقی مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے شمال میں واقع ہے۔ اگلا ہے ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ۔ صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں اور کبیر بڑے کو، تو یہ ہمالیہ صغیر کا پہاڑی۔
हिमालय कबीर का पहाड़ी सिलसिला, ये दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक है और ये सारा साल बर्फ से ढका रहता है। कश्मीर की खूबसूरत वादी सिलसिला पीर पंजाल और हिमालय कबीर के दरमियान वाक़या है। इस सिलसिले में बहुत से ग्लेशियर पाए जाते हैं जिनके पिघलने से दरिया वजूद में आते हैं। इस सिलसिले की मशहूर चोटी नांगा पर्वत है। कोहे कराकोरम का पहाड़ी सिलसिला, सिलसिला कोहे कराकोरम सिलसिला कोहे कराकोरम कोहिस्तान हिमालय के शुमाल में कश्मीर और गिलगित में मशरिक की तरफ फैला हुआ है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी, जिसको गॉडविन ऑस्टन या केटू कहते हैं, इसी सिलसिला कोह में वाक़या है, जिसकी बुलंदी करीबन 8,611 मीटर है। पाकिस्तान की शाहराए रेशम, जिसे शाहराए कराकोरम भी कहते हैं, इसी सिलसिले में से गुजरकर दर्रा खुंजराब के रास्ते चीन तक जाती है। कोहिस्तान हिंदुकुश, पाकिस्तान के शुमाल मगरब में कोहिस्तान हिंदुकुश वाक़या है। इन पहाड़ों का बेशतर हिस्सा अफगानिस्तान में पाया जाता है। इस सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी तिरचमीर है। सवात और चित्राल के पहाड़, कोहिस्तान हिंदुकुश के जनूब में छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले फैले हुए हैं। इन पहाड़ों के दरमियान दर्रा लवारी है जो चित्राल और पेशावर को मिलाता है और सर्दियों में बर्फबारी के बायस बंद रहता है। यहाँ बनाई जाने वाली सुरंग लवारी टनल के तवस्सुत से चित्राल और मुल्क के दूसरे हिस्सों के दरमियान पेशावर के जरिए आमदोरफ्त का सिलसिला सारा साल जारी रहता है। इन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान दरियाए सवात, दरियाए पंचकोड़ा, दरियाए कुन्नड़ और दरियाए चित्राल बहते हैं। आगे शुरू होते हैं वस्ती पहाड़ी सिलसिले। कोहिस्तान नमक, ये पहाड़ी सिलसिला सतह मुर्तफा पोटोहार के जनूब में दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध के दरमियान वाक़या है। स्केसर इस सिलसिले का खूबसूरत मुकाम है। इस पहाड़ी सिलसिले में नमक, जिप्सम और कोयला के ज़खायर पाए जाते हैं। कोहे सलमान, ये पहाड़ी सिलसिला दरियाए गोमल के जनूब से शुमालन जनूबन शुरू होकर पाकिस्तान के वस्त तक जा पहुंचता है। इस सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी तख्ते सलमान है। कोहे कीरथर, कोहे सलमान के जनूब और दरियाए सिंध के मगरब में कोहे कीरथर का पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है। ये दरियाए सिंध के ज़ेरी मैदान के मगरब में वाक़या है। कम बुलंद और खुश्क पहाड़ों पर मुश्तमिल है। दरियाए हब और लियारी कोहे कीरथर से बहिरा अरब की तरफ बहते हैं। आगे शुरू होते हैं मगरबी पहाड़ी सिलसिले। कोहे सफेद का पहाड़ी सिलसिला, कोहे सफेद दरियाए काबुल के जनूब में शर्कन गरबन फैला हुआ है। दर्रा खैबर कोहे सफेद के शुमाल में वाक़या है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तारीखी गुजरगाह है। कोहे सफेद के जनूब में दरियाए करम बहता है। वजीरिस्तान की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ी सिलसिला दरियाए कुरम के जनूब में पाक अफगान सरहद के साथ साथ शुमालन जनूबन फैला हुआ है। इन पहाड़ियों में दर्राए टूची और दर्राए गोमल वाक़ है। दर्राए टोची और दर्राए गोमल वाक़ है। टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला, वजीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में अफगानिस्तान सरहद के साथ टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला वाक़या है, जो शुमाल मशरक से जनूब मगरब की तरफ चलता हुआ कोयटा के शुमाल पर आकर ख़त्म हो जाता है। चागी और रास कोह की पहाड़ियाँ, पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में अफगान सरहद के साथ चागी की पहाड़ियाँ वाक़या हैं। रास कोह की पहाड़ियाँ चागी की पहाड़ियों के जनूब में वाक़या हैं। सेहान की पहाड़ियाँ, सेहान की पहाड़ियाँ सूबा बलूचिस्तान में रास कोह के जनूब में वाक़या हैं। वस्ती मकरान की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ सूबा बलूचिस्तान में वाक़या हैं। यहाँ मौसम सरमा सर्द तरीन होता है, जबकि मौसम गर्मा मोतदिल होता है। साहिली मकरान की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ सेहान की पहाड़ियों के मगरब में वाक़या हैं। ये कम बुलंद पहाड़ियाँ हैं। आगे शुरू होता है सतह मुर्तफ़ा। पाकिस्तान में दर्ज झैल 2 सतह मुर्तफ़ा हैं, सतह मुर्तफ़ा पोटोहार और सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। सतह मुर्तफ़ा पोटोहार कोहिस्तान नमक के शुमाल में दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध के दरमियान सतह मुर्तफ़ा पोटोहार वाक़या है। इसमें चूना, कोयला
اور معدنی تیل کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ پاکستان اپنی معدنی تیل کی ضرورت کا کچھ حصہ یہاں سے پورا کرتا ہے۔ یہاں کا اہم دریا دریائے سواں ہے جو یہاں اپنی وادی بناتا ہے جسے وادی سواں کہتے ہیں۔ سطح مرتفع پٹوہار کی سطح بے حد کٹی پھٹی ہے، اور آپ جانتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ اسلام آباد بھی سطح مرتفع پٹوہار میں ہی شامل ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان، سطح مرتفع بلوچستان کوہ سلمان اور کوہ کیر تھر کے پہاڑی سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ سطح مرتفع ناہموار اور بنجر ہے، یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، لہٰذا یہ علاقہ صحرائی خصوصیات رکھتا ہے۔ اس سطح مرتفع کے شمال میں کوہ چاغی اور ٹوبہ کاکڑ کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے مغربی حصے میں نمکین پانی کی جھیلیں ہیں، جن میں سب سے مشہور اور بڑی جھیل ہامون مشخیل ہے۔ جی آگے شروع ہوتے ہیں۔ میدان، ایک وسیع، کم ڈھلواندار اور نسبتاً ہموار سطح کو میدان کہتے ہیں۔ پاکستان کے میدان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، دریائے سندھ کا بالائی میدان اور دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان، دریائے سندھ کا بالائی میدان صوبہ پنجاب میں سطح مرتفع پٹوہار کے جنوب سے شروع ہو کر مٹھن کوٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم مٹھن کوٹ کو بنیاد بنائیں جہاں پنجاب کے تمام دریا دریائے سندھ سے ملتے ہیں، تو مٹھن کوٹ سے اوپر پنجاب کی طرف کے سارے علاقے کو دریائے سندھ کا بالائی میدان کہیں گے، جبکہ مٹھن کوٹ سے نیچے صوبہ سندھ کی طرف ٹھٹھا تک کا سارا علاقہ دریائے سندھ کا زیریں میدان ہوگا۔ بالائی میدان شمال کی طرف اونچا ہے اور جنوب کی طرف ڈھلوان دار ہے، اسی لیے ہمارے سارے بڑے دریا شمال سے جنوب کی سمت بہتے ہیں۔ اس میدان کے مغرب میں تھل کا ریگستان ہے۔ یہ میدان جسے 5 دریاؤں کے سیراب کرنے کی وجہ سے پنجاب یعنی پنج آب کی سرزمین کہا جاتا ہے، زرعی نقطہ نظر سے بہت زرخیز ہے۔ قیام پاکستان سے قبل بھی متحدہ پنجاب گندم کی پیداوار کے حوالے سے بہت مشہور تھا اور دنیا اسے اناج گھر کے نام سے یاد کرتی تھی۔ آج بھی پاکستان کے حصے میں آنے والا پنجاب ملک کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آگے ہے دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ مٹھن کوٹ سے نیچے دریائے سندھ ایک بڑے دریا کی شکل میں اکیلا بہتا ہوا ٹھٹھا تک جا پہنچتا ہے اور وہاں سے ڈیلٹا میں تقسیم ہو کر بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ اس سارے علاقے کو دریائے سندھ کا زیریں میدان کہا جاتا ہے۔ اس میدان کے جنوب مغرب کی طرف کوہ کیر تھر کا سلسلہ واقع ہے، جبکہ مشرق کی طرف تھر کا ریگستان واقع ہے۔ بالائی میدان کی طرح سندھ کا زیریں میدان بھی بہت زرخیز ہے۔ یہ اگیتی سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار کے حوالے سے بہت شہرت رکھتا ہے۔ آبپاشی زیادہ تر انہار سے کی جاتی ہے، نہر کی جمع انہار سے کی جاتی ہے، لیکن نہری پانی کی کمی ہے جسے پورا کرنے کے لیے ٹیوب ویل بھی نصب کیے گئے ہیں۔ زیر زمین پانی کھاری ہونے کی وجہ سے بالائی میدان کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ پانی کی کمی اور سیم و تھور اس میدان کے اہم زرعی مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ دریائے سندھ کا ڈیلٹائی علاقہ ٹھٹھا سے لے کر بحیرہ عرب تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں دریا کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور سمندر میں گرنے سے پہلے دریا کئی شاخوں میں تقسیم ہو کر ڈیلٹا کی شکل بناتا ہے، جس کے باعث یہ ڈیلٹائی علاقہ کہلاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اب ہم پڑھیں گے پاکستان کے موسمی حالات اور آب و ہوا، کلائمیٹک کنڈیشنز آف پاکستان۔ کسی مقام یا ملک کی سالہ سال کی موسمی کیفیت کی اوسط کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ مثلاً لاہور کی آب و ہوا موسم گرما میں شدید گرم اور نیم مرطوب اور موسم سرما میں سرد ہے۔ درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کے علاقے، وسعت اور مختلف قسم کی سطح کے پیش نظر پاکستان کو درجہ حرارت کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ، دریائے سندھ کا بالائی میدان، زیریں وادی سندھ کا ساحلی علاقہ، سطح مرتفع بلوچستان۔ شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ، پاکستان کے شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقوں میں سردیوں کا موسم شدید قسم کا ہوتا ہے۔ درجہ حرارت نقطہ انجمات سے گر جاتا ہے۔ مثلاً سکردو میں جنوری کا اوسط درجہ
درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم ہوتا ہے، اکثر علاقوں میں شدید برف باری ہوتی ہے اور خوب سردی پڑتی ہے، البتہ موسم گرما خوشگوار رہتا ہے۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان، دریائے سندھ کے بالائی میدان میں مخصوص بری آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ موسم گرما میں میدانی علاقے خوب گرم ہو جاتے ہیں۔ مئی، جون اور جولائی کے مہینوں میں دن کے وقت لو چلتی ہے، کبھی کبھی ان مہینوں میں آندھیوں کے ساتھ بارش بھی ہو جاتی ہے۔ جون گرم ترین مہینہ ہے، بعض اوقات درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے بھی بڑھ جاتا ہے، البتہ موسم سرما میں درجہ حرارت میں کمی ہو جاتی ہے اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ زیری وادی سندھ کا ساحلی علاقہ، پاکستان کے ساحلی علاقوں میں نسیم بری اور نسیم بحری ہوائیں گرمی کی شدت میں کمی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں موسم گرما شدید قسم کا نہیں ہوتا۔ اوسط درجہ حرارت 32 سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے، ان علاقوں میں سردی نہیں ہوتی۔ سطح مرتفع بلوچستان، اس علاقے میں موسم سرما میں خاصی سردی پڑتی ہے، تاہم گرمیوں کا درجہ حرارت شمالی پہاڑی علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان میں سبی جیسے علاقے بھی پائے جاتے ہیں، جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت ناقابل برداشت حد تک بڑھ جاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں بعض اوقات شمال سے آنے والی ہوائیں بلوچستان میں پہنچتی ہیں تو شدید سردی ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں بارش کی صورتحال، پاکستان میں بارش سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے، موسم گرما کی مونسون کی بارش اور موسم سرما کی بارش۔ موسم گرما کی مونسون کی بارش جولائی سے ستمبر کے درمیان موسم گرما کی مونسون ہواؤں سے مری، اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم اور سیالکوٹ کے علاقوں میں اوسطاً 50 انچ کے قریب سالانہ بارش ہوتی ہے اور جنوب کی طرف بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ جنوبی میدانی علاقے، جن میں جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے علاقے شامل ہیں، یہاں 10 انچ سالانہ سے کم بارش ہوتی ہے، جس کے باعث یہاں صحرا پائے جاتے ہیں۔ سطح مرتفع بلوچستان اور شمال مغربی پہاڑوں پر گرمیوں میں بارش نہیں ہوتی، اس لیے یہ خشک پہاڑی سلسلے ہیں۔ موسم سرما کی بارش، مغربی ہواؤں کی وجہ سے سردیوں میں شمالی میدانوں میں بھی بارش ہوتی ہے، لیکن یہ بارش اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہماری ضروریات کو پورا کر سکے۔ جنوبی علاقوں میں بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں پر کھیتی باڑی اور لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیم اور نہریں بنانا اشد ضروری ہیں تاکہ زراعت کو فروغ دیا جا سکے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے خطے، پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے درج ذیل خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بلندی والا بری آب و ہوا کا خطہ، سطح مرتفع والا بری آب و ہوا کا خطہ، میدانی بری آب و ہوا کا خطہ اور ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ بلندی والا بری آب و ہوا کا خطہ، آب و ہوا کے اس خطے میں پاکستان کے شمالی بلند پہاڑی علاقے، بیرونی وسطی کوہ ہمالیہ، شمال مغربی پہاڑی سلسلے، چترال، سوات وغیرہ، مغربی پہاڑی سلسلے، وزیرستان، جوب اور لورالائی، اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلے کوئٹہ، ساراوان، وسطی مکران اور جھالاوان شامل ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا کی خصوصیت میں موسم سرما سرد ترین ہوتا ہے، عموماً برف باری ہوتی ہے۔ موسم گرما معتدل ہوتا ہے، جبکہ موسم سرما کے آخر اور موسم بہار کے شروع میں بارشیں ہوتی ہیں۔ اس خطے کے کچھ علاقوں مثلاً بیرونی ہمالیہ، مری اور ہزارہ میں قریباً سارا سال بارشیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر بارشیں موسم گرما کے آخر میں ہوتی ہیں۔ سطح مرتفع والا بری آب و ہوا کا خطہ، آب و ہوا کے اس خطے میں بلوچستان کا مغربی علاقہ آتا ہے۔ مئی سے وسط ستمبر تک مسلسل گرم اور گرد آلود ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ جنوری اور فروری کے مہینوں میں کچھ بارشیں ہوتی ہیں۔ اس خطے میں موسم گرما شدید گرم اور خشک ہوتا ہے۔ اس موسم میں گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں، جو اس خطے کی اہم خصوصیت ہے۔ میدانی بری آب و ہوا کا خطہ، آب و ہوا کے اس خطے میں دریائے سندھ کا بالائی صوبہ پنجاب اور زیری میدان صوبہ سندھ شامل ہیں۔
اس خطے کی آب و ہوا میں موسم گرما شدید گرم رہتا ہے اور موسم گرما کے آخر میں مونسون ہواؤں سے شمالی پنجاب میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جبکہ بقیہ میدانی علاقوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں۔ موسم سرما میں بھی بارش کی یہی صورتحال رہتی ہے۔ تھل اور جنوب مشرقی صحرا خشک ترین علاقے ہیں، یعنی بارش بہت کم ہوتی ہے۔ پشاور کے میدانی علاقوں میں آندھی، طوفان اور باد و باراں آتے ہیں۔ ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ آب و ہوا کے اس خطے میں صوبہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے شامل ہیں۔ سالانہ اور روزانہ کے درجہ حرارت میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ موسم گرما کے دوران سمندر سے ہوائیں چلتی ہیں، ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے۔ سالانہ اوسط درجہ حرارت قریباً 32 درجے سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ مئی اور جون گرم ترین مہینے ہیں۔ لسبیلا کے ساحلی میدان میں بارشیں موسم گرما اور موسم سرما دونوں میں ہوتی ہیں۔ لسبیلا کے مشرق میں زیادہ بارش موسم گرما میں، جبکہ مغرب میں موسم سرما میں ہوتی ہے۔ انسانی زندگی پر آب و ہوا کے اثرات۔ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ آب و ہوا کسی مقام یا علاقے کی تمام انسانی سرگرمیوں پر اپنا اثر رکھتی ہے۔ کسی ملک کے رہنے والوں کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، تجارتی، غرض یہ کہ تمام سرگرمیوں کا انحصار کافی حد تک آب و ہوا پر ہے۔ پاکستان کے میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے، یعنی موسم گرما گرم اور موسم سرما سرد ہوتا ہے۔ یہ آب و ہوا مختلف اقسام کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے لیے بہت موزوں ہیں۔ میدانی علاقے دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، لہٰذا بہت زرخیز ہیں۔ یہ گنجان آباد علاقے ہیں۔ ان علاقوں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار زراعت اور اس سے متعلق صنعتوں پر ہے۔ یہاں کے مکینوں کی معاشی حالت نسبتاً بہتر ہے۔ میدانی علاقوں میں بارش کی کمی کو دریاؤں اور زیر زمین پانی سے آبپاشی کے نظام کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی اسی علاقے میں ہے۔ ذرائع آمد و رفت اور نقل و حمل بہتر ہیں اور لوگوں کو بہتر سہولتیں میسر ہیں۔ پاکستان کے شمال اور شمال مغربی علاقے پہاڑی سلسلوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ علاقے سطح سمندر سے کئی ہزار میٹر بلند ہیں۔ جیسے جیسے ہم سطح سمندر سے بلندی کی طرف جاتے ہیں، درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت موسم سرما میں سرد ترین، یعنی نقطہ انجماد 0 درجے سے گر جاتا ہے، 0 درجے سے گر جاتا ہے۔ اکثر برف باری ہوتی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی تمام سرگرمیاں موسم سرما میں قریباً محدود ہو جاتی ہیں۔ لوگ موسم سرما کے شروع ہونے سے پہلے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی سرگرمیوں میں گھریلو دستکاری بہت اہم ہے۔ بعض لوگ اپنے مویشیوں کو پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں کی طرف منتقل کر لیتے ہیں، کیونکہ برف باری کی وجہ سے چراگاہیں استعمال نہیں ہو سکتی۔ موسم گرما میں یہ علاقے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ برف پگھلنے سے ندی نالے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر دوبارہ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ موسم گرما میں کاشتکاری لوگوں کا اہم پیشہ ہے۔ یہاں مختلف اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں، جس سے معاشی و تجارتی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑی علاقے نسبتاً کم گنجان آباد ہیں۔ ان علاقوں میں معدنیات کے ذخائر بھی ملتے ہیں۔ یہاں کے لوگ محنتی اور جفاکش ہوتے ہیں۔ ان علاقوں کی اچھی آب و ہوا اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے سیاحت کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے۔ پاکستان میں صحرائی علاقوں کی آب و ہوا بہت گرم اور خشک ہے۔ دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہے۔ موسم گرما میں دن کے وقت لو چلتی ہے، گرد آلود آندھیاں چلتی ہیں۔ پنجاب کا جنوبی اور صوبہ سندھ کا شمالی اور جنوبی علاقہ خاص طور پر ریگستانی خصوصیات رکھتا ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہے۔ بارش کم ہوتی ہے، اس لیے پینے کے لیے پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے۔ جن علاقوں میں نہریں پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہیں، وہاں زندگی قدرے بہتر گزرتی ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا ان علاقوں کے لوگوں کا سب سے اہم ذریعہ معاش ہے۔ پاکستان میں سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم ترین اور موسم سرما میں سرد ترین ہوتی ہے۔ موسم سرما میں بعض بلند مقامات پر برف باری ہوتی ہے۔
یہ پاکستان کا خشک ترین علاقہ ہے۔ موسم سرما کی برف باری اس علاقے میں پانی کے ذخائر کی دستیابی کا اہم ذریعہ ہے۔ موسم گرما میں نشیبی علاقے اور چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں جھیلیں اور موسمی ندی نالے موجود ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیوں کاریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین دوز نالیاں بہت اہم ہیں، جن سے پانی بخارات بن کر نہیں اڑ سکتا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں کاشتکاری شروع ہو گئی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار بھیڑ بکریاں اور مویشی پالنے پر ہے۔ یہ علاقہ پھلوں کی پیداوار اور معدنی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش مقامی وسائل کی دستیابی پر ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں تک آپ کا جو فرسٹ HOD کا سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو آدھے چیپٹر کی ریڈنگ کرائی ہے اور اسی کے مطابق آپ کو اب کچھ شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچنز کروائیں گے۔ باقی چیپٹر اور باقی کوسچنز آپ اگلی نیکسٹ HOD میں پڑھیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، اگر آپ ایکسرسائز کی طرف دیکھیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مختصر کوسچنز آپ نے کتنے کرنے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، جو اب تک ہم نے ریڈنگ کی ہے اس کے مطابق جن کوسچنز کو یہ انسرکل کیا گیا ہے اور ٹک لگایا گیا ہے 1، 2، 3، 4 اور 5، یہ شارٹ کوسچنز کریں گے ہم اس فرسٹ HOD میں۔ پہلا کوسچن ہوگا پاکستان کا محل وقوع بیان کیجئے۔ دوسرا ہے درہ ٹوچی اور درہ گومل کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں۔ تیسرا ہے ہمالیہ کبیر کے پہاڑی سلسلے کی مشہور چوٹی کون سی ہے۔ پاکستان کے لیے افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کی اہمیت بیان کیجیے۔ اور 5واں ہے ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ کہاں واقع ہے۔ مزید جو ہمارے تفصیلی سوال ہیں وہ ہم پہلے 5 سوال کریں گے، جو 5 نمبر پہ، 6 پہ، 7 پر، اور یہاں مزید 2 سوال جو بتائے گئے ہیں، اور آب و ہوا انسانی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، یہاں تک ہم آپ کے لانگ کوسچنز کروائیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ کے پاس یہ نوٹس ہونے چاہیے اور ان نوٹس میں سے ہم آپ کو آپ کے لانگ اور شارٹ کوسچنز پڑھائیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، پہلا شارٹ کوسچن، پاکستان کا محل وقوع بیان کریں۔ پاکستان 23.5 درجے عرض بلد شمالی اور 61 درجے سے 77 درجے طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان کی مشرقی سرحد بھارت، شمالی سرحد چین اور مغربی سرحد افغانستان اور ایران سے ملتی ہے، اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ بحیرہ عرب واقع ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، درہ ٹوچی اور درہ گومل کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ وزیرستان کا پہاڑی سلسلہ دریائے کرم کے جنوب میں پاک افغانستان سرحد کے ساتھ ساتھ شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ درہ ٹوچی اور درہ گومل انہی پہاڑی سلسلوں میں واقع ہیں۔ یہاں ہے لکھا ہے، آپ اس کو ہیں کر لیجئے۔ ہمالیہ کبیر کے پہاڑی سلسلے کی مشہور چوٹی کون سی ہے؟ یہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے اور یہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ اس سلسلے کی مشہور پہاڑی چوٹی نانگا پربت ہے، جو 8126 میٹر بلند ہے اور اس کی اوسط بلندی 6500 میٹر ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر 11، پاکستان کے لیے افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کی اہمیت بیان کیجیے۔ پاکستان کے شمال مغرب میں روس کی 9 آزاد مسلم ریاستیں قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان اور ازبکستان واقع ہیں۔ یہ تمام ممالک تیل اور قدرتی گیس کی دولت سے مالا مال ہیں۔ یہ سب ممالک سمندر سے بہت دور ہیں۔ ان ممالک کو سمندر تک پہنچنے کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کرنا پڑتی ہے۔ لاسٹ شارٹ کوسچن ہے، ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ کہاں واقع ہے؟ ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں افغانستان سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس، اب اپنا فرسٹ لانگ کوسچن پڑھتے ہیں نوٹس میں سے۔ پاکستان کا محل وقوع بیان کریں۔ پاکستان 23.5 درجے سے 37 درجے عرض بلد شمالی، یہ شمالی کے یہاں پر نقطے نہیں ڈالے، آپ ڈال لیجئے، شمالی، اور 61 درجے سے 77 درجے طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس کی مشرقی سرحد بھارت، شمالی سرحد چین اور مغربی سرحد افغانستان اور ایران سے ملتی ہے۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ بحیرہ عرب واقع ہے۔ محل وقوع کی اہمیت۔ پاکستان اپنے محل وقوع کے لحاظ سے پوری دنیا میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان
पाकिस्तान मशरिक और मगरिब के दरमियान राब्ते का अहम जरिया है। भारत, हमारे मशरिक में भारत है जो आबादी में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत एक ज़राई और सनती मुल्क होने के अलावा एक एटमी ताकत भी है। आज़ादी के बाद हमारे ताल्लुकात उससे अच्छे नहीं रहे। इन दोनों ममालिक के दरमियान अब तक 3 जंगें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इस खत्ते में अमन ना होने के बायस तरक्की नहीं हो सकी। पाकिस्तान और भारत अपने दिफा के लिए अपनी आमदन का ज्यादातर हिस्सा जंगी हथियारों पर खर्च कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ज्यादा जे से होता है, यहाँ जाल से लिखा हुआ है, आप ठीक कर लें, ज्यादातर हिस्सा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के शुमाल मगरिब की जानिब अफगानिस्तान वाक़या है। अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका सरहद को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। वस्ती एशियाई ममालिक, शुमाल मगरिब में वस्ती एशियाई ममालिक काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान भी हैं। ये सब ममालिक समंदर से बहुत दूर हैं और इनका अपना कोई साहिल नहीं है, लिहाजा इनको समंदर तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन से गुजरना पड़ता है। वस्ती एशियाई ममालिक तेल और गैस की पैदावार के एतबार से दुनिया भर में मशहूर हैं। चीन, पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़या है जो दुनिया के नक्शे पर अहम माशी ताकत बनकर उभर रहा है। शाहराह रेशम पाकिस्तान और चीन को मिलाती है। ये सड़क पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाई है। दोनों ममालिक के माबैन बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बहीरा अरब, पाकिस्तान के जनूब में बहीरा अरब वाक़या है, बहरे हिंद का हिस्सा है। मगरिब और मशरिक के दरमियान तिजारत ज़्यादातर बहरे हिंद के रास्ते से होती है। इस लिहाज से एक अहम तिजारती शाहराह पर होने की वजह से पाकिस्तान को बहुत अहमियत हासिल है। मुस्लिम ममालिक से करीबी ताल्लुकात, बहरे हिंद के रास्ते हमारे मुल्क के ताल्लुकात कई दीगर ममालिक के साथ भी कायम हैं। इनमें जनूब मशरिकी एशियाई मुस्लिम ममालिक इंडोनेशिया, मलाइशिया, ब्रुनाई दारुस्सलाम, जनूबी एशियाई मुस्लिम ममालिक बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों का हाल बयान करें। पहाड़ी सिलसिले, खुश्की के उस बुलंद कते को पहाड़ कहते हैं जिसकी सतह पथरीली, नाहमवार, ढलवानदार और सतह समुद्र से बुलंद हो। शुमाली पहाड़ी सिलसिले, ये सिलसिले पाकिस्तान के शुमाल में वाक़या हैं। इन पहाड़ों के वजूद से पाकिस्तान की शुमाली सरहद काफ़ी हद तक महफूज है। ये पहाड़ बहरे बंगाल से आने वाली हवाओं को रोकते हैं। बर्फबारी और बारिश का मौजब बनते हैं। इनकी चोटियां सारा साल बर्फ से ढकी रहती हैं, जिससे हमारे दरियाओं को पूरा साल पानी मिलता रहता है। इन पहाड़ों से कीमती लकड़ी भी हासिल की जाती है। ज़ेली हिमालय या शवालिक की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ी सिलसिला दरियाए सिंध के मशरिक में है और कोहे हिमालय की जनूबी शाख है जो शर्कन गरबन फैली हुई है। इसको शवालिक का पहाड़ी सिलसिला भी कहते हैं। मशहूर पहाड़ियाँ पब्बी की पहाड़ियाँ हैं जो हज़ारा और मरी के जनूब में वाक़या हैं। हिमालय सगीर का पहाड़ी सिलसिला, ये दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक है और ये सारा साल बर्फ से ढका रहता है। इस सिलसिले में बहुत से ग्लेशियर पाए जाते हैं जिनके पिघलने से दरिया वजूद में आते हैं। इस सिलसिले की मशहूर चोटी नांगा पर्वत है। कोहे कराकोरम का पहाड़ी सिलसिला, सिलसिला कोहे कराकोरम कोहिस्तान हिमालय के शुमाल में कश्मीर और गिलगित में चीन की सरहद के साथ साथ मगरिब से मशरिक की तरफ फैला हुआ है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन, ये इकट्ठा लिखना चाहिए, बुलंद तरीन, ये तर यहाँ लिखा हुआ है और बाकी आगे बुलंद तरीन चोटी, जिसको गॉडविन ऑस्टन या केटू कहते हैं, इस सिलसिले में शामिल है। इसी सिलसिला कोह में वाक़या है। ये दोबारा लिख दिया है, वही चीज़ इस सिलसिले में शामिल है या इसी सिलसिला कोह में वाक़या है, दोनों में से एक बात लिख लें। जिसकी बुलंदी, स्टूडेंट्स बस हम यहाँ तक करेंगे, इस सिलसिले में शामिल है। ये अगली लाइंस कुछ मिस प्रिंट हैं और गलत प्रिंट हो गई हैं यहाँ पर। कोहिस्तान हिंदुकुश, पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में कोहिस्तान हिंदुकुश वाक़या है। इन पहाड़ों का बेशतर हिस्सा अफगानिस्तान में पाया जाता है। इस सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी तिरचमीर है। सवात और चित्राल, कोहिस्तान हिंदुकुश के जनूब में छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले फैले हुए हैं। इन पहाड़ों के दरमियान दर्रा लवारी है जो चित्राल और पेशावर को मिलाता है और सर्दियों में बर्फबारी के बायस बंद रहता है। वस्ती पहाड़ी सिलसिले, कोहिस्तान नमक, कोहे सलमान और कोहे कीरथर। कोहिस्तान नमक, ये पहाड़ी सिलसिला सतह मुर्तफा पुटहार के जनूब में दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध के दरमियान वाक़या है। स्केसर इस सिलसिले का खूबसूरत मुकाम है। इस पहाड़ी सिलसिले में नमक, जिप्सम और कोयला के ज़खायर पाए जाते हैं। कोहे सलमान,
ये पहाड़ी सिलसिला दरियाए गोमल के जनूब से शुमालन जनूबन शुरू होकर पाकिस्तान के वस्त तक जा पहुंचता है। इस सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी तख्त सलेमान है। कोह कीरथर, कोह सलमान के जनूब और दरियाए सिंध के मगरब में कोह कीरथर का पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है। ये दरियाए सिंध के जेरी मैदान मगरब में वाक़या है। जी यहाँ के मिसिंग था, ये दरियाए सिंध के जेरी मैदान के मगरब में वाक़या है। आगे देखिए मगरबी पहाड़ी सिलसिले। कोहे सफेद का पहाड़ी सिलसिला। कोहे सफेद दरियाए काबुल के जनूब में शर्कन गरबन फैला हुआ है। दर्रा खैबर कोहे सफेद के शुमाल में वाक़या है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तारीखी गुजरगाह है। कोहे सफेद के जनूब में दरियाए कुरम बहता है। वजीरिस्तान की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ी सिलसिला दरियाए करम के जनूब में पाक अफगान सरहद के साथ साथ शुमालन जनूबन फैला हुआ है। इन पहाड़ियों में दर्रा टोची और दर्रा गोमल वाक़या हैं। टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला। वजीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में अफगानिस्तान सरहद के साथ टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला वाक़या है, जो शुमाल मशरिक से जनूब मगरिब की तरफ चलता हुआ कोयटा के शुमाल पर आकर ख़त्म हो जाता है। चागी और रास कोह की पहाड़ियाँ। पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में अफगानिस्तान सरहद के साथ चागी पहाड़ियाँ वाक़या हैं। चागी पहाड़ियाँ रास कोह की पहाड़ियों के जनूब में वाक़या हैं। सेहान की पहाड़ियाँ। सेहान की पहाड़ियाँ सूबा बलूचिस्तान में रास कोह के जनूब में वाक़या हैं। वस्ती मकरान की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ सूबा बलूचिस्तान में वाक़या हैं। यहाँ मौसम सरमा सरतरीन होता है, जबकि मौसम गर्मा मोतदिल होता है। साहिली मकरान की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ सेहान की पहाड़ियों के मगरब में वाक़या हैं। ये कम बुलंद पहाड़ियाँ हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल पर नोट लिखें सतह मुर्तफा और मैदान। सतह मुर्तफा। पाकिस्तान में दर्ज झैल 2 सतह मुर्तफा हैं। सतह मुर्तफा पोटोहार, सतह मुर्तफा बलूचिस्तान। सतह मुर्तफा पोटोहार कोहिस्तान नमक के शुमाल में दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध के दरमियान सतह मुर्तफा पोटोहार वाक़या है। इसमें चूना, कोयला और मादनी तेल के वसीह ज़खायर पाए जाते हैं। पाकिस्तान अपनी मादनी तेल की ज़रूरत का कुछ हिस्सा यहाँ से पूरा करता है। यहाँ का अहम दरिया दरियाए सवां है, जो यहाँ अपनी वादी बनाता है, जिसे वादी सवां कहते हैं। सतह मुर्तफा पोटोहार की सतह बेहद कटी फटी है। सतह मुर्तफा बलूचिस्तान। सतह मुर्तफा बलूचिस्तान कोह सलमान और कोह कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों के मगरब में वाक़या है। ये सतह मुर्तफा नाहमवार और बंजर है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, लिहाजा ये इलाका सहराई खसूसियात रखता है। इस सतह मुर्तफा के शुमाल में कोह चागी और टोबा काकड़ के पहाड़ी सिलसिले हैं। सूबा बलूचिस्तान के मगरबी हिस्से में नमकीन पानी की झीलें हैं, जिनमें से सबसे बड़ी और सबसे मशहूर और बड़ी झील हामून मशखेल है। अगला नोट लिखना है मैदान पर। एक वसी, कम ढलवानदार और निस्बतन हमवार सतह को मैदान कहते हैं। पाकिस्तान के मैदान को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। दरियाए सिंध का बालाई मैदान, दरियाए सिंध का जेरी मैदान, दरियाए सिंध का बालाई मैदान। दरियाए सिंध का बालाई मैदान सूबा पंजाब में सतह मुर्तफा पोटोहार के जनूब से शुरू होकर मिठन कोट तक फैला हुआ है। अगर ये मिठन कोट को बुनियाद बनाए, जहाँ पंजाब के तमाम दरिया दरियाए सिंध से मिलते हैं, तो मिठन कोट से ऊपर पंजाब की तरफ सारे इलाके दरियाए सिंध का बालाई मैदान कहलाएंगे। मिठन कोट से नीचे सूबा सिंध की तरफ ठट्ठा तक का सारा इलाका दरियाए सिंध का जेरी मैदान होगा। दरियाए सिंध का जेरी मैदान। मिठन कोट से नीचे दरियाए सिंध एक बड़े दरिया की शक्ल में अकेला बहता हुआ ठट्ठा तक जा पहुंचता है और वहां से डेल्टा में तकसीम होकर बहिरा अरब में जा गिरता है। इस सारे इलाके को दरियाए सिंध का जेरी मैदान कहा जाता है। इस मैदान के जनूब मगरब की तरफ कोह कीरथर का सिलसिला वाक़या है, जबकि मशरिक की तरफ थर का रेगिस्तान वाक़या है। यह अगीती सब्जियों और फलों की पैदावार के हवाले से बड़ी शोहरत रखता है। तो स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? हर खित्ते की तफसील बयान कीजिए। पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से दर्ज झैल खित्तों में तकसीम किया जा सकता है। बुलंदी वाला बरी आबो हवा का खित्ता, सतह मुर्तफा वाला बरी आबो हवा का खित्ता, मैदानी बरी आबो हवा का खित्ता, साहिली आबो हवा का खित्ता और बुलंदी वाला बरी आबो हवा का खित्ता। आबो हवा के इस खित्ते में पाकिस्तान के
شمالی بلند پہاڑی علاقے، بیرونی وسطی کو ہمالیہ، شمال مغربی پہاڑی سلسلے، چترال سوات وغیرہ، مغربی پہاڑی سلسلے وزیرستان، یوب اور لورالائی، اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلے کوئٹہ، ساراوان، وسطی مکران اور جھلاوان شامل ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہ فرسٹ ہے بلندی والا بری آب و ہوا کا خطہ، اس کی ڈیٹیل ہے یہ۔ یہاں کی آب و ہوا کی خصوصیت میں موسم سرما سرترین ہوتا ہے، عموماً برف باری ہوتی ہے، موسم گرما معتدل ہوتا ہے، جبکہ موسم سرما کے آخر اور موسم بہار کے شروع میں بارشیں ہوتی ہیں۔ اس خطے کے کچھ علاقوں مثلاً بیرونی ہمالیہ، مری اور ہزارہ میں تقریباً سارا سال بارشیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر بارشیں سرما کے آخر میں ہوتی ہیں۔ اگلا ہے سطح مرتفع والا بری آب و ہوا کا خطہ۔ آب و ہوا کے اس خطے میں بلوچستان کا مغربی علاقہ آتا ہے۔ مئی کے وسط تک مسلسل گرم اور گرد آلودہ ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ جنوری اور فروری کے مہینوں میں کچھ بارشیں ہوتی ہیں۔ اس خطے میں گرما شدید گرم ہوتا ہے۔ موسم گرما شدید گرم ہوتا ہے اور خشک ہوتا ہے۔ اس موسم میں گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں، جو اس خطے کی اہم خصوصیت ہے۔ یہ اہم کچھ غلط لکھا ہوا ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیجئے۔ اہم خصوصیات ہے۔ اگلا ہے میدانی بری آب و ہوا کا خطہ۔ آب و ہوا کے اس خطے میں دریائے سندھ کا بالائی صوبہ پنجاب اور زیریں میدان صوبہ سندھ شامل ہیں۔ اس خطے کی آب و ہوا میں موسم گرما شدید گرم رہتا ہے اور موسم گرما کے آخر میں مونسون ہواؤں سے شمالی پنجاب میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جبکہ بقیہ میدانی علاقوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں۔ موسم سرما میں بھی بارشوں کی یہی صورتحال رہتی ہے۔ تھل اور جنوب مشرقی صحرا خشک ترین علاقے ہیں، یعنی بارش بہت کم ہوتی ہے۔ پشاور کے میدانی علاقوں میں آندھی، طوفان اور باد و باراں آتے ہیں۔ ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ آب و ہوا کے اس خطے میں صوبہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے شامل ہیں۔ سالانہ اور روزانہ کی درجہ حرارت میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ موسم گرما کے دوران سمندر سے ہوائیں چلتی ہیں اور ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے۔ سالانہ اوسط درجہ حرارت تقریباً 32 درجے سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ مئی اور جون گرم ترین مہینے ہیں۔ لسبیلا کے ساحلی میدان میں بارشیں موسم گرما اور موسم سرما دونوں میں ہوتی ہیں۔ لسبیلا مشرق میں زیادہ بارشیں یہ کچھ غلط لکھا گیا یہاں، مشرق میں زیادہ بارشیں موسم گرما میں، جبکہ مغرب میں موسم سرما میں ہوتی ہیں۔ یہاں تک آپ کا سوال نمبر 4 مکمل ہوا۔ اب آخری سوال ہے فرسٹ HOD کا۔ آب و ہوا انسانی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، وضاحت کیجیے۔ انسانی زندگی پر آب و ہوا کے اثرات۔ پاکستان کے میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے، یعنی موسم گرما گرم اور سرما سرد ہوتا ہے۔ یہ آب و ہوا مختلف اقسام کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے لیے بہت موزوں ہے۔ میدانی علاقے دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، لہٰذا بہت زرخیز ہیں۔ یہ گنجان آباد علاقے ہیں۔ ان علاقوں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار زراعت اور اس سے متعلق صنعتوں پر ہے۔ پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت موسم سرما میں سرترین یعنی نقطہ انجماد 0 درجے سے گر جاتا ہے۔ اکثر برف باری ہوتی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی تمام سرگرمیاں موسم سرما میں تقریباً محدود ہو جاتی ہیں۔ تقریباً یہ کچھ غلط لکھا ہوا ہے یہاں پر، تقریباً محدود ہو جاتی ہیں۔ لوگ موسم سرما کے شروع ہونے سے پہلے خوراک و دیگر ضروری اشیاء ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ خوراک و دیگر، یہ رے ایکسٹرا لکھا ہے اس میں۔ پاکستان میں صحرائی علاقوں کی آب و ہوا بہت گرم اور خشک ہے۔ دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی بہت سخت ہے۔ بارش کم ہوتی ہے، اس لیے پینے کے لیے پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے۔ جن علاقوں میں نہری پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہے وہاں زندگی قدرے بہتر گزرتی ہے۔ یہاں پر آپ ہے لکھ لیجئے، ہیں کی جگہ۔ پاکستان میں سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم ترین اور سرما میں سرد ترین ہوتی ہے۔ موسم سرما میں بعض بلند مقامات پر برف باری ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کا خشک ترین علاقہ ہے۔ موسم سرما کی برف باری اس علاقے میں پانی کے ذخائر کی دستیابی کا اہم ذریعہ ہے۔ ذریعہ میں اسٹوڈنٹس ڈال آتا ہے، ذریعہ ایسے لکھتے ہیں، ذریعہ۔
मौसम गर्मा में नशेबी इलाके और छोटे दरियाओं में पानी जमा हो जाता है, लिहाजा यहाँ झीलें और मौसमी नदी नाले मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया और फर्स्ट HOD में आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और 5 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। आधे चैप्टर की आपको रीडिंग कराई गई है, बहुत डिटेल में बात नहीं समझाई जा सकी, सिर्फ रीडिंग की गई है चैप्टर की, ताकि आपको भी रवानी से चैप्टर को पढ़ना आ जाए, इसकी रीडिंग करनी आ जाए। आप इसको साथ साथ सुनिएगा अपनी बुक सामने रखकर, और ये जितने भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए गए हैं आप इनको अपनी पाकिस्तान स्टडीज की, मुताला पाकिस्तान की जो आपकी नोटबुक्स हैं उस पर नोट करें। बाब सवम लिखकर उसका बाब का उन्वान लिखिए और उसके बाद 5 शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, और उसके बाद ये जो आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस नोट्स में से कराए गए हैं इनको भी अपनी नोटबुक्स पर नोट करें और इनको याद भी कर लीजिए। थैंक यू।